ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعالی درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردنشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بڑھان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے آج دا یہ عظیم پروگرام جو کہ بھائی خلیل الرحمان دیو صاحب اور بھائی عبد الرحمان صاحب دیگر دوست احباب جنہاں نے اس پروگرام تے تمام انتظام کیتا یہ دے اندر حصہ پایا تعاون کیتا محنت کیتی اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اور سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا سردار عابد صاحب اسی طرح برادر مکرم مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب دیگر معزز علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے علماء دیا محنت اللہ قبول فرمائے سردار عابد صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ توڑے اس کانفرنس دی آن بان شان حضرت مولانا منظور احمد صاحب آپ گجرامالا الحمدللہ تشریف لے چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیا دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی طرح انہاں نو حشاش بشاش رکھے آباد اور اشاد رکھے اور اللہ مزید انہاں دے عمل اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے توجہ کرنا غور کرنا میرے ذمہ عنوان لگایا گیا کہ بندہ کدے بھول تے جانا ہے بندہ کدے اور بھول دے ہو کہ نہیں کئیاں مسجد جو نکلنا ہے نا تے اونا آپ تے لئیے 150 والی تے پا کے جانی ہے باٹاڑی تے باٹاڑی جدو پا کے نکلنا ہے تے کسی نے پڑھنا ہے بازو تو انہیں کہنا بھائی جی جوتی میری پا کے آگیا انہیں کہنا میں بھول گیا سا کئیاں بندیاں نکلنا ہے گڑیاں تے موٹر سائیکلاں تے آئے نے انہیں پھر جیبیں جاتھ مارنا ایتھی چابی سی ادھر کدھر کیونکہ بندہ کدے بندہ بھول جو جاندہ ہے بھولن ہارا ہے بڑیاں گلاں بندہ بھول جاندہ ہے اے جڑی بھول ہے نا اے بھی اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے انسان تے خاص فضل ہے جڑا بھول جانا ہے اے بھی رب دی مہربانی ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے اچھا کس طرح مہربانی ہے اگر بندہ بھولدا نہ ہوندا نا کئی جوان ماں دی وفات دے بعد قبراں دے نال چمٹ کے روندے ہوندے ماں دی جدائی دا غم نہ بھول سکدے لیکن ایستا بندہ بھول جاندہ ہے اسی طرح باپ فوت ہو گیا تے لوکاں وال ویکھ کے ایستا جین دا ول آ جاندہ ہے بندہ ایستا باپ دی محبت نو بھولن لگ جاندہ ہے اس دکھ نو بھولن لگ جاندہ ہے اسی طرح اگر دو سکے بھائی لڑ پے نا تو ایک بھائی اسے کہندا ہے ساری زندگی میں تیرا منہ نہیں ویکھنا میں مر جاواں میری میت تے نہ ہی تو مر گیا میں تیری 4 پہنوں کندھا نہیں دینا لیکن 2-4 مہینیاں بعد ایستا وہ اپنے بھائی دیاں گلاں بھول جاندہ ہے پھر وہ آپس وچ محبت پیار صلح پھر ہو جاندی ہے اگر بندہ بھولنا نہ ہوندا پھر بڑے انتشار جنہاں دے قتل ہوئے نے لوگ قتل بھی بھول جاندے نے معاف کر دیندے نے کئیاں دے رسے وے میاں بیوی دی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا 2-4 مہینے روسا رہے آخر خامد بھی بھول گیا بیوی دیاں گلاں بیوی بھی بھول گئی خامد دیاں گلاں بچیاں دی خاطر پھر صلح ہو گئی اے بھول بھی رب دی بڑی مہربانی ہے لیکن اگر بندہ بھول جائے دین وچ بھول جائے کہیں تا اکا ہی
بھول گئے نا عید والے دن بھی مسجد نہیں ہوندی انج بھی بندہ بھول نہ جائے وہ تو اپنے مالک نو بھول گئے انہیں کدے تیرا صبح دا ناشتہ تے بند نہیں کیتا ظہر دا کھانا تے بند نہیں کیتا مغرب دا کھانا تے بند نہیں کیتا تو اپنے رب نو بھول گئے رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا جے مینوں بھول گیا تے ہن دن نہیں دن رہ گا رات نہیں پینی رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا مینوں بھول گئے ہن رات ہی رات رکھاں گا دن نہیں چڑھن دیاں گا رب نے کدے یہ تے نہیں آکھیا تو مینوں بھول گیا تے تیرے واسطے میں پانی ختم کر دینا ہے اللہ دے بندے اپنے مالک نو انج نہ بھول کے او دا داری چھڈ دیں اپنی اللہ دے گھر آ اپنے مالک نو منا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ تاکہ اللہ دنیا میں سونی بنا دے اللہ آخرت بھی سونی بنا دے توجہ کرنا غور کرنا کی عنوان ہے بندہ کدے اونچی بولو بھول گئے ہو بندہ کدے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ دنیا میں سونی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ آخرت بھی سونی بنا دیں گے مال کے کائنات فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آ جائے آپ دی حدیث دے عمل کرنے انکار نہیں کرنا کیونکہ مال کے کائنات فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جڑی چیز سونے پیغمبر دے دے میں انہوں لے لو جڑا کم نبی پاک نے نہیں کیتا یا جڑا عمل نبی پاک نے نہیں دیتا وہ عمل نہ کریا کرو اللہ تعالیٰ تو ڈریا کرو اللہ دا خوف تواڈے دل اندر ہونا چاہیے وے اللہ دا ڈر تواڈے دل اندر ہونا چاہیے ہن پتہ چل گیا نبی پاک جڑی بات فرما دے میں او دا انکار نہیں کرنا چاہیے اس تو دوریاں اختیار نہیں کرنیاں چاہیے اگر بندہ انکار کر دے گا کی ہوئے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کہنے کار اندر دعوت دے گئے نے نبی پاک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جوان کھانا کھا رہے ہیں اور نبی پاک نے فرمایا کھانا سجے ہاتھ نال کھانا ہے اپنے سامنے کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اے جوان کھبے ہاتھ نال کھانا پیا کھاندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا امام کائنات نے بڑی محبت نال فرمایا اے جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی جائے کھبے ہاتھ نال نہیں کھائی دا سجے ہاتھ نال کھانا کھا انہوں میرے پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی میرے پیغمبر دا سمجھانا چنگا نہ لگا جویں مصطفیٰ دے امتی نو نبی پاک دی حدیثاں چنگیاں نہیں لگدیاں اپنے قبیلے نو راضی کرنے واسطے اپنے خاندان نو راضی کرنے واسطے اپنا حسب تے نسب بڑھان واسطے اپنے پتر دی شادی تے ڈھول ڈمکا کرنے واسطے پیغمبر دی حدیثاں انکار کر دیندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا کھانا سجے ہاتھ نال کھائی جائے
کھبے نال نہیں کھائی دا انہوں پیغمبر دی گل چنگی نہ لگی انہیں غصے نال جواب دیتا انہیں آکھیا جی میں تے کھبے ہتھ نال کھانا ہے میرا سجاد کام نہیں کردا میرا سجاد کام نہیں کردا حالانکہ سجاد بالکل ٹھیک ہے لیکن نبی پاک دی حدیث نے انکار کر دیتا آکھیا میں کھبے ہتھ نال کھانا وے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا اگر تیرا سجاد کام نہیں کردا اللہ کرے پھر آج دے بعد تیرا سجاد کام ہی نہ کرے آج دے بعد تیرا سجاد کام نہ کر سکے صحابہ بیان کر دینے پھر ساری زندگی جوان سجا ہاتھ نہیں ہلا سکیا پہلی بات درد کیجئے پیغمبر دی حدیث آ جائے قبیلہ چھڑنا پہ چھڑ دے برادری چھڑنی پہ چھڑ دے مسلک چھڑنا پہ چھڑ دے امام چھڑنے پہ چھڑ دے مقتدی چھڑنے پہ چھڑ دے بیلی سجن چھڑنے پہ چھڑ دے مگر سونے پیغمبر دی حدیث دے انکار نہ ہوئے کیونکہ مالکے کے نام فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے اور آؤ اپنے عنوان وال بندہ کدے بھولوی دے جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جدو کھانا کھان لگیاں پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھان لگیاں لے کر بندہ بھول گیا بیلیاں وچ بیٹھا سی کھانا آیا گلاں کردیاں کھانا شروع کر دیتا یا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا بھوک بہت ہی لگی سیدھے بسم اللہ ہی بھول گیا جلدی کھانا کھان لگ گیا وے درمیان اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ نہیں پڑھی آخر اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ نہیں پڑھی اور بندہ کی کرے گا اور بسم اللہ تے شروع تو پڑھنی سی بندہ بھول گیا نہیں پڑھ سکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنی دیر تک بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا انی دیر تک شیطان ایدے نال بیٹھ کے کھانا کھاندا رہندا ہے ایدے کھانے اندر بھی برکت نہیں ہوندی جدو بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کہہ کر کے نس جاندا ہے الٹی کر کے نس جاندا ہے اللہ دے کھانے وچ بھی برکت فرما دیندا ہے اس وجہ تو کھانا کھان لگیا پڑھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بندہ بھول گیا درمیان اندر پہنچیا تے یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی آخر اندر پہنچیا تے یاد آیا میں تے بسم اللہ پڑھنی سی اور بندہ کی کرے گا جدو یاد آئے اودو پڑھ لوے بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ میرے کھانے دے اول بھی اللہ دا نام میرے کھانے دے آخر دے بھی اللہ دا نام اللہ دے کھانے اندر برکت بھی فرمائے گا اللہ دا پڑھنا قبول بھی کرے گا کیونکہ بندہ کدے بولو بندہ کدے بھولوی دے جاندے سچ فرمایا مالک کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب پھر کہہ دیو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جائے پھر اپنی مرضی کرنی اچھی بولو اپنی مرضی کرنی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ مسجد اندر آئے ناپاک بندہ مسجد اندر داخل نہ ہوئے ناپاک بندہ اگر کپڑے نہ پاک نے کپڑے پاک پہن کے آوے اگر جناب نہ وجود نہ پاک کے غسل نہیں کیتا غسل کر کے مسجد اندر آوے ناپاک وجود لے کے اللہ دے پاک گھر اندر نہ آوے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ دے گھر اندر سونے مالک دا ذکر ہوندا وے اس رب دے ذکر تو کوئی کسی نوں نہ روکے اللہ دے گھر اندر رب دا ذکر ہی ہونا چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے زبان بھی پاک ہونی چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے وجود بھی پاک ہونا چاہیے رب دا ذکر کرنے واسطے لباس بھی پاک ہونا چاہیے لیکن بندہ بھول گیا بندہ جو بھولن آ رہا ہے غسل کرنا سی یاد نہیں رہا اللہ دے گھر اندر آ گیا وے آ کے وضو کیتا نماز پڑھ رہے نماز پڑھدیاں یاد آیا
میں تے غسل نہیں کیتا غسل کرنا سی اور نبی پاک نے روکے ناپاک وجود لے کے اللہ دے گھر اندر نہیں آنا اے آ گیا اللہ دے گھر اندر بھی آ گیا وضو بھی کر لیا نماز اندر بھی کھڑا ہو گیا وے ہن یاد آیا میں غسل کرنا سی غسل نہیں کیتا اور بندہ کی کرے گا ایدے بدلے اندر نفل پڑھنے پین گے ایدے بدلے اندر روزے رکھنے پین گے ایدے بدلے اندر یتیماں نو کھانا کھلانا پے گا کی کرنا پے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز فجر دی نماز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال نے اذان آکھیے تکبیر دا ٹائم ہویا جماعت دا ٹائم ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ گئے نے انج صفاں بن گئیاں نے میرے پیغمبر بھی آئے وضو کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تے کھڑے ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر آکھیے ادھر تکبیر مکمل ہو گئی امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ ایتھے ہی کھڑے رہے آجے ایتھے ہی کھڑے رہے آجے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر دوبارہ حجرے پاک اندر چلے گئے نے اے ساڑھے امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جاویں اسی فتوے جاری کر دینے ہیں ساڑھے قاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جاویں اسی گلنا کرنی ہیں شروع کر دینے ہیں انجدہ مولوی نہیں رکھنا یہ مولوی سانو نہیں چاہیے دونوں کی پتا کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے کسی عالم دا دل نہیں کرتا کہ نماز لیٹ ہو جاوے لیکن کسی نہ کسی پریشانی دی وجہ تو اگر 2 منٹ امام لیٹ ہو گیا آوے تو عمل دا مظاہرہ کرو اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ کرو اعلیٰ کردار دا مظاہرہ کرو اپنے امام مسجد تے غصہ نہ کریا کر اپنے امام مسجد نو برا بلا نہ کھیا کر اپنے امام مسجد نو کوریاں نہ پایا کر اپنے امام مسجد دا گلا نہ کریا کر اپنے امام مسجد نہ حسد تے بغض نہ کریا کر ہو سکدا وے کل نو میت تیری ہوے اے کوئی امام اوتھے ہاتھ بن کے سفارش کردا ہوے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعفہ واعف عنہ کل نو اے کوئی امام تیری میت تے کھڑا ہو کے سفارش کردا ہوے اللہ پاویں میرے نال لڑدا رہیا اللہ پاویں میرے نال جھگڑدا رہیا اللہ پاویں میرے عیب کردا رہیا پر میں تیرا گنہگار بندہ تیرے سامنے عرض پیا کرنا وا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا امام مسجد دے نال غصہ نہ کریا کرو توجہ کرنا غور کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کار گئے نے صحابہ نے غصہ دینی کیتا نبی پاک تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے صحابہ کرام اومی کھڑے نے میرے محبوب پیغمبر مصلی پہ آئے راوی بیان کرتا ہوئے امام کائنات دے سار دے اندروں پانی دے قطرے ٹپک رہے سار سونے پیغمبر نے جماعت کرائیے صحابہ کرام نے پیچھے نماز پڑھیے نماز پڑھن دے بعد صحابہ کرام نے عرض کیتا سونے آؤ پہلے کدے گجنی ہویا تکبیر ہو جاوے تکبیر دے بعد تسی کار ٹر جاؤ آج تکبیر دے بعد کار کیسی خیر ہے نا آقا فرماتے نے میرے صحابہ جدو بلال نے تکبیر کہہ لی جدو میں مصلی تے آ گیا او دو مینوں یاد آیا میں تے غسل جنابت کرنا سی دوبارہ گیا ہوا غسل کر کے آیا ہوا ہن پتہ چل گیا اوے نوجوانوں پتہ چل گیا اگر بندہ بھول کے آ جائے غسل نہیں کیتا بھول کے آ گیا مسجد دے اندر مسجد اندر وضو کر کے داخل ہو گئے یا نماز پڑھ رہے ہیں جتھے یاد آیا اوتھے سلام پھیر دے فوراً چلا جائے غسل کر کے دوبارہ آ جائے جڑا پہلے آیا سی اللہ دی غلطی معاف کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی دے جاندا ہے سچ فرمایا مال کے کائنات نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا اگر بندہ نماز اندر بھول جائے نماز پڑھتا پیا نماز پڑھتے ہیں ہن دکاندار مسجد اندر آیا یا کوئی پریشان بندہ مسجد اندر آیا نماز اندر کھڑا وے نماز پیا پڑھدا ہے خیال کردا ہے فلانے بندے کولوں 500 لینا سی فلانے بندے نے ادھار چینی لئی سی اجے نہیں دیتی فلانا بندہ لڑ کے گیا سی فلانی جگہ تے فوتگی ہوئی سی اوتھے جانے ساریاں گلاں کتھے یاد آوندیاں نماز کھڑا ہے او یار فلانے بندہ تے میرے نال لڑیا ہوئے اودے نال صلح کرنی
وہ فلانی فوتگی ہوئی سی تے وہ اتھیوں جانا سی تے یاد ہی نہیں رہا، وہ نماز پڑھتے ہیں پھر خیال ہو میں تے نماز بھی پڑھنا، کنیاں ہو گئیاں نے؟ 4 ہو گئیاں نے، نہیں 3 ہو گئی ہونی، شاید 2 ہی ہوئی ہون، اور سوچی جاندہ ہے پر یاد آ رہا، بولو یاد ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، بندہ جو بھولن ہار ہے بھول جاندا ہے، نماز پڑھدیاں بھول گیا میں 4 پڑھیاں نے یا 3 پڑھیاں نے یا 2 پڑھیاں نے، ہن بندہ کی کرے گا؟ سلام پھیر کے دوبارہ شروع کر دے گا یا جنیاں پڑھیاں نے انیاں پڑھ کے سلام پھیر دے گا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بھول جائے انہوں یاد نہیں آ رہا میں 3 پڑھیاں نے، یاد نہیں آ رہا میں 4 پڑھیاں نے، یاد نہیں آ رہا میں 2 پڑھیاں نے، یاد ہی نہیں آ رہا، یہ بندہ انج کرے 1 رکعت اور پڑھ لوے، 1 رکعت اور پڑھ لوے، 1 رکعت اور پڑھ کے آخر اندر تشہد پڑھ کے درود پڑھ کے آخر دعاواں ساریاں پڑھ کے آخر دے اندر سجدہ صاحب کرے، سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دے وے، انہیں 3 پڑھیاں تے پھر بھی، انہیں 2 پڑھیاں تے پھر بھی، انہیں 4 پڑھیاں تے پھر بھی اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا، کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ توجہ کرنا توجہ، اگر بندہ بھول جائے، بندہ جو بھولنا رہے اے تے نماز وچ بھول گیا تے نماز وچ یاد آیا کہ میں بھول گیا ہاں، انہیں آخر تے سجدہ صاحب کیتا، سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیتا وے۔ اگر بندہ نماز دیاں 2 رکعات پڑھ کے سلام پھیر دے وے، سلام پھیرن دے بعد یاد آیا جدو سلام پھیر دیتا میں 4 پڑھنیاں سن 3 پڑھیاں نے، جدو سلام پھیر دیتا ادو یاد آیا میں 4 پڑھنیاں سن 2 پڑھیاں نے، ہن بندہ کی کرے گا؟ یا بس اوقات جندا وے مغرب دی نماز ہو رہی ہے، مغرب دی نماز پڑھدیاں عالم صاحب نے 2 رکعت پڑھ لیاں نے، تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوئے نے، بندہ آ کے دنال مل گیا 1 رکعت ہی پڑھی ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیتا، پیچھے مقتدی نے بھی سلام پھیر دیتا، سلام پھیرن دے بعد اطمینان نال بیٹھ گیا، پھر یاد آیا میں تے 1 پڑھی ہے 3 پڑھنیاں سن، جدو سلام پھیر دیتا ہے ہن کی کرے گا؟ توجہ کرنا غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کیے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نے، امام کائنات نے جماعت کرائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعت فرض پڑھایا کرتے سن، آج میرے پیغمبر نے 2 فرض پڑھانے، توجہ میرے ور رکھنا، ملا پر دیو باسیو ادا کے دعانے والے محترم مہمانوں، بندہ بھولن جو ہا رہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھائے نے، 2 فرض پڑھا کے میرے پیغمبر نے سلام پھیر دیتا، امام کائنات اٹھے اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے، صحابہ اتنے با ادب سن، اتنا احترام کرنے والے سن، اتنا خیال کرنے والے سن، بحث نہیں کی تھی، جھگڑا نہیں کیتا، جدو پیغمبر اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے، آج دا کوئی مولوی ہوندا میرے وال تکنا، آج دا مولوی بھول جاندا، 100 سوال ہونا سی مولوی صاحب تہاڈا دھیان کتے سی، مولوی صاحب نماز وچ کتے دور گئے سو، مولوی صاحب تسی نماز بھول جاندے ہو، تہاڈا بھی کوئی نہیں یاد، بھئی جڑیاں گلاں نہیں کری دیاں، امام کائنات نے 2 فرض پڑھائے نے، نبی پاک نے سلام پھیرے اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے، جدو نبی پاک حجرے پاک اندر چلے گئے، صحابہ آپس اندر بحث کرنا گئے نے، بعض صحابہ آکھدے نے نبی پاک آج بھول گئے نے، بعض صحابہ نے آکھیا نہیں امام کائنات بھول نہیں سکدے، نماز ہی کم ہو گئی ہے، نماز ہی کم ہو گئی ہے، صحابہ آپس میں جو بولن لگے، آوازاں اونچی نکل گئیاں، بلند نکل گئیاں، نبی پاک حجرے تو باہر آئے، آقا فرماتے نے کہاں دا جھگڑا پہ کرتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے نے سونے بھلا اے تے دسونا تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے، تسی بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آقا فرماتے نے میرے صحابہ نہ ہی میں بھولیا ماں نہ نماز کم ہوئی ہے، نہ ہی میں بھولیا ماں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ صحابہ عرض کرتے نے سونے پہلے تسی 4 فرض پڑھایا کر دے سو،
اج دو فرض پڑھا کے سلام پھیر دیتا جے امام کائنات نے سارے صحابہ وال تکیا سارے نے ادب نال سر ہلایا جی سونیا اج تسی دو فرض پڑھائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر دوبارہ مصلی تے کھڑے ہو گئے امام کائنات نے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی تے دوبارہ تکبیر نہیں کہلوائی اسی اذان تے اسی تکبیر تے میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے امام کائنات نے دوبارہ چار نہیں پڑھائیاں جیڑیاں رہ گئیاں سن دو جیڑیاں رہ گئیاں سن میرے پیغمبر نے وہ دو رکعت پڑھائیاں نے دو رکعت پڑھا کے آخر اندر نبی پاک نے سجدہ صاحب کیتا سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیتا امت نو سبق دیتا اگر تسی بھول جاؤ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وہ یا تین رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے وہ بعد اندر یاد آئے میری ایک رکعت رہ گئی ہے دو رہ گئی جلدی جلدی اٹھو اپنی نماز مکمل کرو نماز مکمل کر کے آخر اندر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیو اللہ تہاڈی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے اوے بولو بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب جی بھول جائیے تے پریشان ہونا کیونکہ بندہ کدے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے اچھی کہہ دے سبحان اوے کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 گد کے کہا سبحان اللہ خدا دے بندے خدا تو ڈر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے وے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے ظلم کسے تے کریں دے نہیں گر دیاں دے حق جو مریں دے نہیں گر ظلم کسے تے کریں دے نہیں گر دیاں دے حق جو مریں دے نہیں گر تے ماں تے پیو نا لو نہیں ہو لڑ دے ماں تے پیو نا او نہیں ہو لڑ دے تے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے زنا شرابہ تو دور رہیں دے زنا شرابہ تو دور رہیں دے یتیمہ غریباں دے لاگے بہندے دے دم خدا دا او رہندے بھر دے دم خدا دا او رہندے بھر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے خدا دے بندے خدا تو ڈر دے اوے توبہ توبہ ہر ویلے کر دے پھر کہہ دیو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا کی عنوان سی اونچی بولو بندہ کدے بھول بھی دے جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت کرنے والے اگر بندہ بھول جائے اگر بندہ بھول جائے یعنی عشاء دی نماز پڑھنا بھول جائے بندہ آیا سفر کر کے آیا دکان تو واپس آیا کام تو واپس آیا زمینداری تو واپس آیا مغرب دی نماز پڑھیے مغرب دی نماز پڑھ کے بندہ سو گیا تے سوتیاں 2 بجے آنکھ کھلی 3 بجے آنکھ کھلی فجر دی اذان آن والی ہے اور بندہ کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر آئے امام کائنات نے مغرب دی نماز پڑھائی مغرب دی نماز پڑھا کے پیغمبر اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز دا انتظار پہ کرتے ہیں نبی پاک نے نیند آ گئی آپ تھکے سن سونے پیغمبر نے نیند آ گئی ادھر عشاء دی اذان دا ٹائم ہویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے اذان دے بعد جماعت دا ٹائم ہویا وے مسجد نبی صحابہ کرام دے نال پڑھ گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مسجد پڑھ گئی صحابہ کرام دے نال
نال تے نبی پاک نہ آئے عشاء دی نماز پڑھان واسطے میں صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ نے جا کے بوا نہیں کھڑکایا انتظار کرتے رہے عمر بیان کرتے رہے تاکہ اسی سو کے اٹھ گئے پیغمبر نہیں آئے پھر سو گئے دوسری مرتبہ پھر سو کے جا کے نبی پاک نہیں آئے پھر حضرت بلال گئے حضرت بلال عرض کرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ سونیا نماز میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے امام کائنات نے وضو کیتا اب دی رات دا ویلا ہو گیا ہے نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا جویں کئی ملا آکھدے نے اج دی فجر کل دی فجر دے نال اج دی ظہر کل دی ظہر دے نال اج دی عصر کل دی عصر دے نال اج دی مغرب کل دی مغرب دے نال اج دی عشاء کل دی عشاء دے نال آ تواڈے فیصلہ آباد وچ کئی پمفلٹ بھی بنڈ رہے نے اپنی قضا نمازاں ساڈے کولوں پڑھواؤ اپنی قضا نمازاں 5000 روپیہ فی کا سونا لائے 5000 دیو دے تواڈیاں جڑیاں رہ گئیاں نے مولوی صاحب پڑھ دیں کیا بات ہے یہ نئی طریقہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسیاں خرافات تو محفوظ فرمائے اسے لئے تھی اسی فخر کرنی آ کہ اسی اہل حدیث ہاں اسی کوئی نما کام کر دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں آکھیا آج عشاء لیٹ ہو گئی ہے کل دی عشاء نال پڑھاں گے میرے پیغمبر دی رات دا ویلا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا او کوئی جڑی اذان پہلے ہو گئی سی اس سے اذان تے میرے پیغمبر مصلی تے آ گئے دوبارہ اذان نہیں کہلوائی اس سے اذان تے نبی پاک مصلی دے آئے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیرہ کی میرے پیغمبر نے امامت کرائی عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے جدو میرے پیغمبر نے سلام پھیرے آوے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر میری امت تے شاک نہ گزردا اگر میری امت واسطے اوکھا کام نہ ہوندا اگر میری امت نو مشکل نہ جان دی میں اپنی امت نو آرڈر کردا عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو عشاء دی نماز دیر نال پڑھیا کرو پتہ چل گیا زمیندار بندہ تھک گیا یا سو گیا دکاندار تھک گیا یا سو گیا وکیل وکالت تو واپس آیا تھک گیا یا سو گیا جدو سو گیا عشاء لیٹ ہو گئی جدو بھی اٹھے جدو بھی آنکھ کھلے فوراً اٹھ کے عشاء پڑھ لوے اللہ کی دی لیٹ بڑی بھی قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھولوی دے جاندے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اگر فجر دی نماز پڑھنا بھول جائے فجر دی نماز نیند آ گئی بندہ سو گیا لیٹ ہو گئی تے ساڈے آئے جاندے نے بازو ہن تے نہیں پڑھی جانی ہن تے اج دی فجر لنگ گئی ہے ہن کوئی فائدہ نہیں بندہ عادی مجرم نہ ہوے روزانہ 10 بجے اٹھن والا عادی مجرم نہ ہوے روزانہ 12 بجے اٹھن والا روزانہ فجر جماعت نال پڑھتا ہے با جماعت ادا کرتا ہے اج بھی سون لگیا ارادہ کیتے میں فجر با جماعت پڑھاں گا جماعت دے نال پڑھاں گا لیکن نیند دا غلبہ آ گیا بندہ سو گیا دیر نال اٹھیا دیر نال جدو اٹھیا تے سورج نکل چکے ہے ہن بندہ کی کرے گا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کے جنگ تے گئے امام کائنات اللہ نے فتح نصیب فرمائی کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے مال غنیمت اٹھایا صحابہ اکرام نو نہ لیا نبی پاک واپس آ رہے نے اپنے شہر مدینہ وال نبی پاک واپس آ رہے نے چلدیاں راستے اندر خندیرہ چھا گیا صحابہ بھی تھکے سن آقا فرماتے نے میرے صحابہ اسے مقام تے پڑاؤ ڈال لو ایتھے آرام کرو نا صحابہ اکرام اسے مقام تے بیٹھ گئے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا فجر دی اذان بھی آکھے گا فجر دی نماز تیمی جگائے گا سارے صحابہ تھکے سن کوئی نہ بولے آقا فرماتے نے یا بلال اے بلال میرے یار جی سونیا کیا ڈرے بلال تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے واہ بلال تیری عظمت دے کیا کہنے واہ بلال تیرے شان دے کیا کہنے واہ بلال تیرے مقام دے کیا کہنے میرے مصطفیٰ نے بھی رنگ نہیں ویکھے نبی پاک نے ایمان ویکھے اللہ نے بھی رنگ نہیں ویکھے اللہ نے ایمان ویکھے اس لیے دیا کہ اللہ قدر رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہ فرمایا رضی اللہ عنہم رضوا حضرت
بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آقا فرماتے نے بلال تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے فجر دی اذان بھی تو آکھنی ہے نماز ٹائم تو جگانا ہے سونے جد جان بھی حاضر ہے فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی و علا کلی شیء ما عندی سونے میں حاضر ہوں سارے صحابہ بھی سو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سو گئے حضرت بلال نے اٹھ دے کچاوے دے نال ٹیک لائیے اے جو مشرق دی طرف اپنا روکی داوے حضرت بلال انتظار پہ کر دینے جمعی فجر دی اذان دا ٹائم ہوئے گا میں اذان بھی آکھاں گا نبی پاک نوی جگاواں گا بلال انتظار پہ کر دینے صحابہ کرام سو گئے ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا جدو ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا جتھے یار سو گئے اتھے بلال بھی سو گیا جتھے سونے مصطفیٰ سو گئے اتھے حضرت بلال بھی سو گئے کیونکہ جناب بلال بھی تھکے سن ستیاں فجر لنگ گئی اذان لنگ گئی جماعت لنگ گئی کئی بیلی آتے ہیں سورج نو واپس پلٹنا پیا سورج واپس آ گیا نانا انجدیاں گلاں نہ کریا کرو حضرت بلال بھی سو گئے صحابہ کرام بھی سو گئے میرے مصطفیٰ بھی سو گئے حتیٰ کہ صبح دا سورج نکلیا سورج دیاں کرنا روح مصطفیٰ نہ ٹکرائیاں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر جاگے امام کناب نے فوراً کیا ہو بلال ہو بلال ہو بلال حضرت بلال تڑپے جاگے اٹھے تے دوڑے نبی پاک دے کول آئے نے آقا فرماندے نے بلال تیری ڈیوٹی لگائی سی فجر دی اذان بھی آکھے گا جماعت ٹائم میں اٹھائے گا بلال کتھے رہ گئے اذان بھی نہیں آکھی جماعت ٹائم بھی نہیں جگایا گال کی بن گئی وجہ کی بن گئی حضرت بلال محبت دے جواب دے دینے سونیا جڑی چیز تواڈے تے غالب آ گئی او کوئی چیز میرے تے غالب آ گئی صحابہ بھی تھکے سن تے میں بھی تھکیا سا میں کوشش تے بڑی کی جاگدا رہا پر پتہ ہی نہیں لگیا آنکھ کدو لگ گئی پتہ ہی نہیں لگیا نیند کدو آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا سورج نکل آیا ہے اور آج نہیں فجر تے کال نال پڑھا گے نبی پاک نے یہ بھی نہیں آکھیا جلدی جلدی وضو کرو نماز پڑھیے امام کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ جلدی کرو اپنی سواریاں تیار کر لو صحابہ کرام نے سواریاں تیار کی دیاں اپنا سامان اٹھایا ہے امام کائنات نے وادی چھٹی اگلی وادی اندر پہنچے امام کائنات نے آکھیا بلال اذان کہ سورج نکل چکیا حضرت بلال نے اذان آکھی صحابہ کرام نے وضو کیتا میرے مصطفیٰ نے بھی وضو کیتا امام کائنات نے جماعت کرائیے صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی فجر دی نماز ہے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ او پچھلی وادی شیطان دی وادی سی اس لئے تے فجر ٹائم جاگ نہیں آئی او وادی شیطان دی وادی سی اے نوجوانوں بندہ عادی مجرم نہ ہوئے عادی مجرم نہ ہوئے بس ارادہ سی فجر جماعت نہ پڑھا گا لیکن لیٹ جاگ آئی 8 بجے اٹھیا 9 بجے اٹھیا جدو بھی جاگیا لوکاں دے فتوے نہ ویکھے پڑھنی انہیں تے قبول رب نے کرنی ہے جدو بھی جاگیا فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لوے آج دی نماز کل دا انتظار نہ کرے پتہ نہیں کل ہونی ہے کہ نہیں ہونی پتہ نہیں کل دا دن ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا آج دی قضا آج ہی ادا کر لوے اللہ دی نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دا مہینہ ہے تے ایک نبی دا یار شروع دے روزے سن روزہ رکھے حضور دا ٹائم ہویا تے یاد نہیں رہیا بھوک لگی تے گھر ویکھیا مال واوا پیا سی رج کے کھا لیا رکھیا کی سی بولو کی رکھیا سی ساڈے تے روزہ بھی نہیں رکھ دے تے جدوں کھاندے ہون تے کوئی ویکھ لے اوتھے روزہ نہیں رکھیا آدو لے میں بھول گیا ہاں تے کئی بندے پورا سال تندرست ہوندے نے رمضان وچ بڑیاں بیماریاں لگدیاں باقی سارا سال فٹ رہندے نے دعا کرو جو بیمار نہیں اللہ شفا عطا فرمائے جو بہانے بنا دے نے اللہ انہاں نوں شفا ساری کہہ دیو ہن بھول گیا تے کھا لیا حالانکہ جدوں بندہ کھا لوے تے پھر روزہ رہندا اے بولو تے صحیح نہیں تے جدو روز رج کے کھا لیا نا پھر یاد ہو میرا تے روزہ سی چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے عرض کر دے محبوب جی میں روزہ رکھیا سی تے میں کھانا کھا بیٹھا ہن دسو میں کی کراں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار
جان کے کھاتا ہی اگر نہیں سونے میں بھول گیا ہاں نبی پاک فرماتے ہیں جے بھول گیا ہے تے پریشان نہ ہو شام افطاری ساڈے نال کرے گا اے زور ٹائم تینوں اللہ نے کھانا کھلایا ہے تے اللہ تیرا روزہ بھی قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے آخری بات توجہ اگر بندہ جانور تے تکبیر پڑھنا بھول جائے جانور تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا قبول نہیں ہوئے گا اللہ دے نام تے ذبح کرنے لیکن انج بھی ہو جاندا ہے اللہ دے نام تے ذبح کرنا بندہ بھول جاندا ہے کسی پریشانی دی وجہ تو مثال دے طور تے قربانی دا ٹائم ہوے مولوی صاحب بڑے بڑے جانور ذبح کیتے اللہ دے نام تے ایک جانور کولا ہے ذبح کرنے واسطے جدوں گردن تے چھری چلان لگے جانور حرکت کرنے لگے حرکت جدوں جانور حرکت کرنے لگے مولوی صاحب نالے چھری چلا رہے ہیں نالے کہہ رہے ہیں قابو کر لو قابو کر لو قابو کرو پکڑو اچھا ہن ذبح ہو گیا تے پڑھنا کی سی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سی تے کی پڑھ دیتا قابو کر لو قابو کر لو اچھا ہن مولوی صاحب کی کرن ہن انہاں کمر جناب تہاڈا باڑا چنگا سی پورا 1.5 لاکھ دا بڑا پھیڑ تسی لے آئی سے بھی چنگے سوادی پین تھوڑا جا مسئلہ بن گیا ہے بس تکبیر پڑھنی یاد نہیں رہی پھر جو مولوی نال ہوئے گا نا میرا خیال ہے ستیاں بھی تکبیر ہی پڑھے گا جٹ بندیاں دے سوٹے بھی بڑے ترکڑے ہوندے پھر یاد رکھے گا بھی میں تکبیر بھولیا سا ساری عمر تکبیر نہیں بھولدا تے کئیاں نے انج کیتا ہوندا ہے میں صبح نکلیا شہر واسطے اکاڑے شہر رہائشی ادو تے ویکھیا نا تے او مرغیاں ذبح کرن والی جنہاں نے شادیاں تے دینے ہوندے نا گوشت دینا او بڑا تیزی نال اس طرح ذبح کری جائے تے سٹی جائے کری جائے تے میں انہاں کہا بھائی جی تکبیر بھی پڑھ لو بھی اتنی تیز تکبیر تے پڑھی نہیں جاندی تکبیر بھی پڑھ لیا کر پر مولوی صاحب ایویں تتے ہو رہے ہو آ ویکھو میں چھرے تے لکھوایا بسم اللہ اللہ اکبر لا لا لو صاحب چھورے تے اکھے جی پڑھن لگیا دیر لگ دی میں آگے چالے تے لکھیا جو ہے یہ بھول بھی گیا چھورا تے ہے نا اوہ لکھنا نہیں پڑھنا ہے کی کرنا ہے چھوریاں تے نہیں لکھانا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا بندہ ایماندار ہوئے توحید پرست ہوئے جتنے بھی جانور ذبح کیتے نے اللہ دے نام تے ذبح کیتے نے اے بھی جانور ذبح کرن لگے ارادہ سی میں رب دے نام تے ذبح کراں گا اللہ دے نام تے ذبح کرن دا ارادہ ہے لیکن کسی نہ کسی پریشانی دی وجہ تو تکبیر پڑھنا یاد نہیں رہا جانور ذبح ہو گیا ذبح ہون دے بعد وچ یاد آیا چمڑی اتار دیا یاد آیا یا پیچھے ہٹیا تے یاد آیا یا گوشت بنا دیا یاد آیا جدو بھی یاد آئے فوراً پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے دے ہاتھ دا سوا اپنی بارگاہ اندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے حج کیتا صحابہ کرام نے نال حج کیتا ایک نبی دا یار ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرن دے بعد پہلے جانور ذبح کرنے نے پھر سر دے بال مڑوانے نے ایک نبی دا یار ہے انہیں پہلے جناب نا پہلے سر دے بال مڑوائے پھر جانور ذبح کیتا جدو الٹا کام کر لیا بعد وچ یاد آیا میں غلط کر بیٹھا وا اج تے نہیں سی کرنا دوڑدا میرے پیغمبر کول گیا وے عرض کرتے سونیا میں ہلاک ہو گیا محبوبہ میں ہلاک ہو گیا آقا فرماتے ہیں کی کر گیا ہے سونیا میں پہلے جناب جانور ذبح کرنا سی پھر سر دے بال مڑوانے سن لیکن کام الٹ ہو گیا تہاڈی حدیث دی مخالفت ہو گئی میں پہلے اپنے سر دے بال مڑوائے نے پھر جانور ذبح کیتے محبوبہ ہن دسو نا کی کرنا پے گا حج دوبارہ کرنا پے گا طواف دوبارہ کرنے پین گے صفا مروہ دی صحیح دوبارہ کرنی پے گی میدان عرفات اندر دوبارہ جانا پے گا کی کرنا پے گا امام کائنات فرماتے ہیں جان بوجھ کے کی دئی اکھے نہیں سونیا میں بھول گیا وا آقا فرماتے ہیں یہ بھول گیا پریشان نہ ہو اللہ نے تیرا حج قبول کر لے کیونکہ بندہ کدے بھول بھی تے جاندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالی
سانو نیک اعمال کرنے والا بنائے، ساڑیاں کمزوریاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت نال معاف فرمائے، کیونکہ بندہ کدے آخر وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ احسان قاری قرآن حضرت مولانا محمد انعام اللہ عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے۔ میں اپنے آن والے معزز مہمانہ دا تہ دل دے نال مشغول ہاں، سٹیج دی زینت بننے والے علماء کرام اور جو قابل احترام معزز نیچے بیٹھے نے سامعین دے اندر، اللہ پاک تمام دی محبت نو قبول فرمائے۔ اور میں چند منٹ واسطے دعوت دواں گا قاری ابو بکر جمیل صاحب نو کہ وہ مائک تے تشریف لے آن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، بس شیخ کا حکم تھا کہ مولانا ویس کرنی صاحب کو آپ دعوت دے دیں مائک میں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ آخری خطیب کے خطاب کرنے تک یہاں انشاءاللہ تشریف رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف شیخوپوری صاحب، نعرہ تکبیر۔ بس جتنی دیر آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ نیت لے کر بیٹھیے گا، یہ ارادہ لے کر بیٹھیے گا کہ اللہ ہم سب اپنا گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی، سارے رشتے چھوڑ کر تیرے در، تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اپنی نیند بھی چھوڑی ہے، تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ ہمارا اپنے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میں دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وکیل صحابہ، قاری قرآن، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب، آواز قاری عبدالحفیظ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب۔